تیری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ با مقصد زندگی آغاز حسب معمول درود پاک کی فضیلت سے کرتے ہیں۔ مالک خلد و کوثر، شاہ بحر و بر، مدینے کے تاجور، انبیاء کے سرور، رسولوں کے افسر، رسول انور، محبوب داور عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بخشش نشان ہے۔ اللہ عز و جل کی خاطر آپس میں محبت رکھنے والے جب باہم ملیں، یعنی آپس میں ملیں اور مصافحہ کریں اور نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے ہمارا یہ ذہن بنتا ہے کہ ہر کام سے پہلے حصول ثواب کی نیت کر لی جائے، اچھی نیت کر لی جائے، تو اس اچھی نیت کی برکت سے اگر مباح کام بھی ہوگا تو وہ ثواب کا ذریعہ بنے گا، اور نیک کام میں جتنی زیادہ اچھی نیتیں ہوں گی انشاءاللہ ثواب اتنا ہی بڑھ جائے گا۔ بیان سے قبل سنتوں بھرے اجتماع میں شرکت سے پہلے، اسی طرح مدنی چینل کے جو سلسلے ہیں ان سے پہلے بھی نیتوں کا سلسلہ ہوتا ہے۔ آئیے ایک بار اعادہ کر لیتے ہیں۔ اللہ عز و جل کی رضا کے لیے، حصول ثواب کے لیے نیت کیجئے کہ اول تا آخر پوری توجہ کے ساتھ سلسلے میں حاضر رہیں گے۔ بیان ہونے والے مدنی پھول توجہ سے سنیں گے، ان پر عمل کریں گے، اللہ کی رضا کے لیے نیکی کی دعوت عام کرنے کی نیت سے دوسروں تک پہنچائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے ذریعے دیگر ذرائع سے یہ روایت آپ نے شاید کئی بار سنی ہوگی کہ دنیا کی محبت یہ تمام گناہوں کی جڑ ہے۔ بہت سے گناہوں کا بیان ہوتا ہے، باطنی امراض کا بیان ہوتا ہے، باطنی بیماریاں، جسمانی نہیں روحانی، یعنی وہ گناہ جن کا تعلق دل سے ہے۔ جی ہاں، بہت سے گناہ ایسے ہیں جن کا تعلق دل سے ہے۔ ظاہری اعضاء سے صادر ہونے والے گناہ، ان کی معلومات تو کسی حد تک ہوتی ہیں، مگر وہ گناہ جن کا تعلق باطن سے ہوتا ہے، دل سے ہوتا ہے، ایک بہت بڑی تعداد ان سے لا علم ہوتی ہے، پتہ ہی نہیں ہوتا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، باطنی بیماریاں یعنی باطنی گناہ یہ ظاہری گناہوں سے زیادہ خطرناک ہیں، کیونکہ ان کی پہچان مشکل ہے۔ وہ گناہ جن کا تعلق دل سے ہے، ان گناہوں کے حوالے سے آپ نے کئی بار سنا ہوگا کہ ان گناہوں کے اسباب میں ایک سبب دنیا کی محبت بھی ہے، جیسا کہ نفاق کے حوالے سے گزشتہ سلسلوں میں آپ نے سنا ہوگا کہ نفاق کا ایک سبب دنیا کی حرص ہے، دنیا کی محبت ہے۔ اسی طرح دیگر گناہ جب ہم ان کے اسباب کا جائزہ لیتے ہیں تو دنیا کی محبت یہ بہت سے گناہوں کا سبب نظر آتا ہے کہ یہ دنیا کی محبت کی وجہ سے یہ گناہ ہو رہے ہیں۔ بلکہ یہ روایت جس کا میں نے عرض کیا، دنیا کی محبت تمام گناہوں کی جڑ ہے، یہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک حدیث ہے۔ چنانچہ مشکات المصابیح، اس کی دوسری جلد، اس میں یہ روایت بیان کی گئی حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے
یہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے خطبے میں فرماتے سنا، شراب گناہوں کی جامع ہے، عورتیں شیطان کی رسیاں ہیں، اور دنیا کی محبت تمام گناہوں کا سر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، گناہوں کا سر ارشاد فرمایا گیا دنیا کی محبت کو۔ آئیے آج با مقصد زندگی سلسلے میں آج کی اس قسط میں ہم جانتے ہیں کہ دنیا کی محبت کب مذموم ہے اور کب دنیا کی محبت جو ہے یعنی دنیا کی کون سی محبت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور کرتی ہے، گناہوں کی طرف لے کر جاتی ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ باطنی بیماریوں کی معلومات، اس حوالے سے آپ نے پہلے بھی با مقصد زندگی سلسلوں میں بہت سے گناہوں کی معلومات اس کتاب کے حوالے سے حاصل ہوئی ہوں گی۔ آج بھی اسی باطنی بیماریوں کی معلومات، اس کا صفحہ نمبر 71، اس سے میں دنیا کی محبت جو اخروی نقصان کا باعث ہے اس کے حوالے سے کچھ مدنی پھول عرض کر رہا ہوں۔ دنیا کی وہ محبت جو اخروی نقصان کا باعث ہو، یعنی آخرت کے نقصان کا باعث ہو، وہ قابل مذمت ہے، بری ہے۔ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان خوشبودار ہے، 6 چیزیں عمل کو ضائع کر دیتی ہیں۔ پہلی، مخلوق کے عیوب کی ٹوہ میں لگے رہنا، دوسروں کے گناہ جاننے کی جستجو میں رہنا۔ دوسرا، دل کی سختی۔ تیسرا ارشاد فرمایا دنیا کی محبت۔ چوتھا، حیا کی کمی۔ پانچواں، لمبی امید۔ اور چھٹا ارشاد فرمایا حد سے زیادہ ظلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام، ان کا یہ مشہور واقعہ ہے، آپ نے ہو سکتا ہے پہلے بھی سنا ہو، کہ ایک بار آپ سفر پر روانہ ہوئے، راستے میں ایک شخص ملا، اس نے گزارش پیش کی، عرض کی کہ مجھے آپ کی صحبت چاہیے، میں آپ کی صحبت بابرکت میں رہنا چاہتا ہوں۔ آپ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے اسے اجازت عطا فرما دی ساتھ رہنے کی۔ دونوں ایک ساتھ سفر کرنے لگے، حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں رہ کر وہ بھی آپ سفر پر یعنی دونوں روانہ ہوئے۔ راستے میں ایک پتھر کے قریب حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہاں ہم کھانا کھاتے ہیں۔ چنانچہ دونوں کھانا کھانے لگے۔ آپ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس 3 روٹیاں تھیں، حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس ایک روٹی دونوں نے کھا لی، وہ جو شخص تھا اس نے ایک کھائی، ایک حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے تناول فرمائی، تیسری روٹی بچ گئی۔ آپ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام وہیں اس شخص کو روٹی کو چھوڑ کر نہر کی جانب تشریف لے گئے، نہر سے پانی نوش فرمایا، واپس آئے، دیکھا کہ روٹی نہیں ہے۔ آپ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے اس شخص سے پوچھا وہ روٹی کہاں گئی، کس نے لی ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم۔ آپ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا آؤ ہم سفر پر چلتے ہیں۔ وہ شخص اٹھا، آپ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ راستے میں ایک ہرنی اپنے 2 خوبصورت بچوں کے ساتھ کھڑی تھی۔ آپ علیہ السلام نے ہرنی کے ایک بچے کو اپنی طرف بلایا، وہ آپ علیہ السلام کا حکم پاتے ہی فوراً حاضر خدمت ہو گیا۔ وہ ہرنی کا بچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بلانے پر ان کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ آپ علیہ السلام نے اسے ذبح کیا، بھونا، دونوں نے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اس شخص دونوں نے گوشت کھایا۔ آپ علیہ السلام نے اس کی ہڈیاں ایک جگہ جمع کی، ارشاد فرمایا اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، یکا یک وہ ہڈیاں دوبارہ وہ جانور کی صورت بن گئیں، وہ ہرنی کا بچہ زندہ ہو گیا اور اپنی ماں کی طرف چلا گیا۔ اب یہ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا معجزہ ظاہر ہوا۔ اب یہ وہ شخص سب دیکھ رہا ہے،
اب حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پھر اس سے استفسار فرماتے ہیں، پوچھتے ہیں، اے شخص تجھے اس ذات کی قسم جس نے تجھے میرے ہاتھوں یہ معجزہ دکھایا، تو سچ سچ بتا وہ تیسری روٹی کس نے کھائی تھی؟ وہ شخص کہنے لگا مجھے نہیں معلوم۔ آپ علیہ السلام اس شخص کو لے کر دوبارہ سفر پر روانہ ہو گئے۔ راستے میں ایک دریا آیا، آپ علیہ السلام نے اس شخص کا ہاتھ پکڑا اور اسے لے کر پانی پر چلتے ہوئے دریا کو پار کر لیا۔ پھر آپ علیہ السلام نے اس سے ارشاد فرمایا، تجھے اس پاک پروردگار جل جلالہ کی قسم جس نے تجھے میرے ہاتھوں یہ معجزہ دکھایا، پانی پر چلتے ہوئے ہم نے دریا کو عبور کیا، سچ سچ بتا تیسری روٹی کس نے لی؟ اس نے پھر وہی جواب دیا، مجھے نہیں معلوم۔ پھر آپ علیہ السلام اس شخص کو لے کر آگے بڑھ گئے۔ راستے میں ایک ویران صحرا آیا، آپ علیہ السلام نے اس سے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ آپ نے کچھ ریت جمع کی، فرمایا اے ریت اللہ کے حکم سے سونا بن جا۔ وہ ریت فوراً سونے میں تبدیل ہو گئی، سونا بن گئی، گولڈ۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے 3 حصے کیے۔ ریت جو سونا بن گئی تھی اس سونے کے 3 حصے کیے، ارشاد فرمایا ایک حصہ میرا، دوسرا تیرا، اور تیسرا اس کا جس نے وہ تیسری روٹی لی تھی۔ یہ سن کر وہ شخص کہنے لگا وہ روٹی میں نے ہی لی تھی۔ یعنی پہلے 2 معجزات اللہ کے نبی علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے عظیم الشان معجزات اپنی ظاہری آنکھوں سے ساتھ رہ کر دیکھنے کے باوجود اس نے اس کا اقرار نہیں کیا، لیکن جب دیکھا کہ یہ سونا ملنے والا ہے تو مال کی محبت میں اس نے اقرار کر لیا کہ وہ تیسری روٹی میں نے لی تھی۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے ارشاد فرمایا کہ اب یہ سارا سونا تم ہی لے لو، تینوں ڈھیر تم لے لو۔ اتنا کہنے کے بعد آپ اس شخص کو وہیں چھوڑ کر آگے روانہ ہو گئے۔ وہ بہت خوش ہوا، اتنا سارا سونا اس کو مل گیا۔ 2 شخص اور آ گئے وہاں، انہوں نے دیکھا کہ یہ ویرانہ ہے، صحرا ہے، اور یہ ایک شخص ہے اس کے پاس اتنا سونا ہے، تو ان کی نیت بدل گئی۔ انہوں نے ارادہ کیا کہ ہم اس شخص کو قتل کر کے اس سے سونا چھین لیتے ہیں۔ جب وہ اس ارادے سے آگے بڑھے، یہ شخص ان کا ارادہ بھانپ گیا۔ اس نے ان سے ریکویسٹ کی، التجا پیش کی کہ مجھے قتل نہ کرو، ہم اسے تقسیم کر لیتے ہیں برابر برابر 3 حصوں میں۔ وہ دونوں راضی ہو گئے۔ اس شخص نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں، ایک شخص جاتا ہے ہم میں سے تینوں میں سے، بازار سے کھانا لے آتا ہے، ہم کھانا کھا کر پھر بعد میں یہ تقسیم کر لیتے ہیں۔ چنانچہ ان میں سے ایک شخص بازار گیا، جب اس نے کھانا خریدا تو اس کے دل میں شیطان نے یہ خیال ڈالا، مال کی محبت سے دل میں کیا خیال آیا کہ میں اس کھانے میں زہر ملا دیتا ہوں، دونوں کھائیں گے مر جائیں گے اور سارا سونا میرے ہاتھ آئے گا۔ چنانچہ اس نے کھانے میں زہر ملا دیا، واپس چل دیا۔ اب یہ وہاں مال کی محبت میں ان دونوں کو مارنے کی منصوبہ بندی کر چکا تھا، کھانے میں زہر ملا چکا تھا، اور یہاں یہ دونوں آپس میں منصوبہ بنا رہے تھے کہ یہ آئے گا تو ہم اس کو قتل کر دیں گے اور یہ سونا ہمارے ہاتھ آ جائے گا، وہ تیسرا حصہ اس کو نہیں ملے گا، ہمیں زیادہ مل جائے گا۔ اب کیا ہوا، جب وہ واپس آیا تو ان دونوں نے اسے پکڑ لیا اور اتنا مارا کہ یہاں تک کہ اسے قتل کر دیا، اس کی جان چلی گئی۔ پھر ان دونوں نے کھانا کھایا، کھانے میں پہلے سے زہر ملا ہوا تھا، زہر کے اثر سے دونوں وہیں مر گئے، سونا وہیں پڑا رہ گیا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام دوبارہ وہاں سے گزرے، دیکھا سونا پڑا ہے لیکن 3 اشخاص کی لاشیں پڑی ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ دنیا ایک دھوکہ ہے، لہٰذا اس سے بچو، یعنی جو اس کے ظاہری حسن پر فریفتہ ہوا، اس کے دھوکے میں مبتلا ہوا، وہ ہلاک ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی نہیں مگر دھوکے کا مال۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ زبردست عبرت خیز حکایت ہے۔ آج ہمارے سامنے بھی دنیا کے اس دھوکے کے نظارے ہر طرف ہیں۔
دنیا کی محبت میں، دنیا کے مال کے لالچ میں، جائیداد کے حصول میں بھائی بھائی سے نہ صرف بیگانہ ہوتا ہے بلکہ اس کا مال ہتھیانے کے لیے، جائیداد وراثت پر قبضہ کرنے کے لیے قتل کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتا۔ دنیا کی محبت میں اندھا ہو کر انسان، یعنی ایسے واقعات بھی آپ سنتے ہوں گے کہ انسان اپنے سگے ماں باپ سے بھی ناراض ہو جاتا ہے۔ دنیا کی محبت میں اندھا ہو کر انسان کیا نہیں کرتا، کون سا گناہ ہے جو دنیا کی محبت اس سے نہیں کرواتی۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ نے حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کی یہ حکایت سنی۔ مدنی چینل کے ناظرین غور کیجئے، وہ شخص جو برکت کے حصول کے لیے شامل ہوا اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ، اس نے 2 عظیم الشان معجزے دیکھے، لیکن وہ تیسری روٹی کا جو اس نے لی تھی اس نے اقرار نہیں کیا، سونے کے لالچ میں اقرار کیا۔ سونا اسے ملا، 2 اشخاص اور آئے، ہر ایک اپنی اپنی جگہ پر یہ چاہتا تھا کہ اسے زیادہ مل جائے، سارا مل جائے، 3 حصے نہ ہوں 2 حصے ہوں، تینوں مر گئے، سونا یوں ہی پڑا رہ گیا۔ دنیا میں آج بھی ایسا ہی ہوتا ہے، جائیدادیں پڑی رہ جاتی ہیں، پراپرٹیز پڑی رہتی ہیں، بینک بیلنس موجود رہتے ہیں، لیکن ان کے پیچھے ایک دوسرے سے لڑنے والے لڑ مر کر ختم ہو جاتے ہیں۔ بسا اوقات ان کا نام لینے والا کوئی نہیں بچتا اور ان کی کمائی ہوئی جائیدادیں باقی رہتی ہیں۔ ان کی جائیدادوں کی وجہ سے ان کا نام ظاہر ہے کبھی باقی نہیں رہے گا، نام تو رہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کرنے سے رہے گا، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے سے رہے گا۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، نام رہتا ہے تو اللہ والوں کا رہتا ہے، ہاں دنیا داروں کا بھی رہتا ہے، دولت مندوں کا بھی رہتا ہے، لیکن ان کا نام کسی اور انداز سے لیا جاتا ہے۔ قارون آپ نے نام سنا ہوگا، لیکن قارون کا نام جب بھی لیا جائے گا نفرت سے لیا جائے گا۔ اور قارون کس کے مقابل آیا تھا؟ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے مقابل آیا تھا۔ جب زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا اور حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے قارون جس کی بہت زیادہ دولت تھی اس کو زکوٰۃ کے احکام سنائے تو اس نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ یعنی اس نے جب دیکھا کہ میرے مال سے اتنا مال نکل جائے گا، اگرچہ اس کے پاس مال بہت تھا لیکن وہ مال کم ہونے کا خوف، یعنی یہ جو مال کی محبت تھی معاذ اللہ اس کو اللہ کے نبی کے مقابلے پر لے آئی۔ اس نے زکوٰۃ کا انکار کیا، زکوٰۃ دینے کا، یہاں تک کہ اپنی خباثت میں، مال کی محبت میں، اس خباثت میں اتنا بڑا کہ اس نے معاذ اللہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا مقابلہ کیا اور ایک عورت کو تیار کیا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بدکاری کا الزام لگائے۔ پھر کیا ہوا؟ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی، آپ نے اس کے لیے بد دعا فرمائی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اس کے خزانے سمیت زمین میں دھنسا دیا، اور روایتوں میں ہے کہ وہ قیامت تک دھنستا چلا جائے گا۔ قارون کا نام لیا جاتا ہے لیکن قارون کا نام نفرت کی علامت ہے، اور حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا نام لیا جاتا ہے، محبت سے لیا جاتا ہے۔ اللہ کے جو نیک بندے ہیں ان کا نام رہتا ہے، محبت کے ساتھ نام لیا جاتا ہے، ادب کے ساتھ نام لیا جاتا ہے۔ دنیا داروں کا، شہنشاہوں کا، بادشاہوں کا نام لیا جاتا ہے، نفرت سے لیا جاتا ہے۔ چلیں یہ تو پہلی امتوں میں ہوئے، آج آپ اپنے گرد و نواح میں غور کیجئے، اپنے ملک کے بارے میں دیکھیے، دیگر ملکوں کے سربراہان پر غور کیجئے، کتنے آئے چلے گئے زبردست کرو فر والے، لیکن بہت سے ایسے ہیں کہ ان کا نام نفرت سے ہی لیا جاتا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے اگرچہ ان کے پاس ظاہری کچھ نہ ہو، ان کا نام لوگ محبت سے ہی لیتے ہیں۔ حضرت سیدنا فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی بارگاہ میں ہارون الرشید مشہور عباسی خلیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ بھی بڑے علم دوست تھے، نیک بادشاہ تھے، یہ ان کے پاس حاضر ہوئے حضرت سیدنا فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس، اور بہت سے ملفوظات حاصل کیے، بہت سی نصیحتیں انہوں نے فرمائیں۔ جب وہ خلیفہ واپس جانے لگے تو ایک اشرفیوں کی تھیلی پیش کی، سیدنا فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لینے سے انکار فرمایا اور ارشاد فرمایا
کہ میں تجھے جس بات کی نصیحت کرتا ہوں، دنیا سے بچنے کی، دنیا کی محبت سے بچنے کی نصیحت کرتا ہوں، تو وہی میری طرف بڑھاتا ہے۔ اور ارشاد فرمایا کہ مجھے اس کی احتیاج، مجھے اس کی حاجت نہیں ہے، تو اس کا محتاج ہے۔ تو بادشاہ بڑا حیران ہوا کہ میرے پاس تو اتنی دولت ہے اور ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، یہ کہتے ہیں میں نہیں، تو محتاج ہے۔ تو پوچھا اس کا سبب کہ یہ کیا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ تیرے پاس کتنی دولت ہے؟ عرض کیا کہ اتنی ہے کہ مجھے خود نہیں پتا۔ ارشاد فرمایا کیا اور دولت کی طلب ہے؟ کیا چاہتا ہے کہ تیرے پاس اور دولت ہو؟ خلیفہ ہارون الرشید نے عرض کی کہ اور دولت کی خواہش بھی ہے۔ ارشاد فرمایا میرے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن مجھے اور کی خواہش بھی نہیں، مجھے چاہیے بھی نہیں، تیرے پاس بہت ہے، تجھے خود نہیں پتا، لیکن تو طلب رکھتا ہے تو بتا میں محتاج ہوں یا تو۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی، واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ جسے قناعت کی دولت سے مالا مال فرمائے، وہ دنیا میں سب سے بڑا دولت مند ہے۔ دنیا کی محبت تمام گناہوں کی اصل ہے۔ اس موضوع پر گفتگو ہو رہی ہے، دنیا ہے کیا؟ یہ بھی سن لیجئے۔ دنیا کا معنی، دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب ہے اصلاح اعمال، اس کی پہلی جلد صفحہ نمبر 128 اور 129۔ دنیا کا لغوی معنی ہے قریب، اور دنیا کو دنیا اس لیے کہتے ہیں کہ یہ آخرت کی نسبت انسان کے زیادہ قریب ہے، یا اس وجہ سے کہ یہ اپنی خواہشات و لذات کے سبب دل سے زیادہ قریب ہے۔ علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بخاری شریف کی شرح عمدۃ القاری میں ارشاد فرماتے ہیں دار آخرت سے پہلے تمام مخلوق دنیا ہے، پس اس اعتبار سے سونا چاندی اور ان سے خریدی جانے والی تمام ضروری و غیر ضروری اشیاء دنیا میں داخل ہیں۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ نے پہلے سنا کہ دنیا کی وہ محبت جو آخرت کے نقصان کا باعث ہو وہ مذموم ہے، اور یہی دنیا کی محبت انسان کو گناہوں کی طرف لے کر جاتی ہے۔ جب بندہ آخرت کی بہتری کی غرض سے دنیا میں سے کچھ لے تو اب یہ دنیا دار نہیں ہے، بلکہ یہ دنیا اس کے حق میں آخرت کی کھیتی ہے۔ اور اگر ذاتی خواہش کے لیے یا حصول لذت کے لیے، تعیش کے لیے، عیش پرستی کے لیے، اگر فقط ان مقاصد کے لیے یہ دنیا کماتا ہے تو اب یہ دنیا دار ہے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دنیا کی وہ محبت جو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے دور کرے، دنیا کی وہ محبت جو ہمیں عبادت سے دور کرے، دنیا کی وہ محبت جو ہمیں گناہوں پر اکسائے، وہ مذموم ہے، جس میں آخرت کا نقصان ہو۔ لیکن اگر دنیاوی دولت سے ہم اللہ کی رضا حاصل کرنے والے کام کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے کوشش کرتے ہیں، تو اب یہ دنیا مذموم نہیں ہوگی۔ دنیا کی محبت سے متعلق امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی مولانا ابو بلال محمد الیاس صاحب قادری دامت برکاتہم العالیہ، آپ کا ایک بہت پیارا رسالہ ہے جس میں آپ نے دنیا کی محبت سے متعلق بہت سے فرامین جمع کیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی 17 احادیث دنیا کی مذمت پر، یہ اس رسالے میں ہیں۔ رسالے کا نام ہے جنتی محل کا سودا۔ اس میں سے میں ایک روایت اور اس روایت کی شرح یہ آپ کے سامنے بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں، اس سے بہت سے مدنی پھول حاصل ہوں گے۔ چنانچہ حضرت سیدنا مستورد بن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل کی قسم، آخرت کے مقابلے میں دنیا اتنی سی ہے، آخرت کے مقابلے میں دنیا اتنی سی ہے جیسے کوئی اپنی اس انگلی کو سمندر میں ڈالے تو دیکھے کہ اس انگلی پر کتنا پانی آیا، یعنی جتنا پانی انگلی پر آیا یہ دنیا کی مثال ہے، اور جتنا سمندر میں باقی ہے یہ آخرت۔ اب سنیے اس کی شرح میں علماء کرام کیا فرماتے ہیں۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں یہ فقط سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ فانی اور متناہی یعنی انتہا کو پہنچنے والے کو باقی غیر فانی غیر متناہی سے اتنی وجہ نسبت بھی نہیں جو کہ بھیگی انگلی کی تری کو سمندر سے ہے۔
یہ جو ارشاد فرمایا گیا بھیگی انگلی کی تری کو سمندر سے جو نسبت ارشاد فرمائی گئی، آخرت باقی رہنے والی ہے اور دنیا فنا ہونے والی ہے، ختم ہونے والی ہے، تو باقی رہنے والی آخرت کو دنیا سے ایسی نسبت بھی نہیں، یہ فقط سمجھانے کے لیے ہے۔ مزید ارشاد فرماتے ہیں خیال رہے دنیا وہ ہے جو اللہ سے غافل کر دے، عاقل یعنی عقل مند، عارف جو پہچان رکھتا ہے، عاقل عارف کی دنیا تو آخرت کی کھیتی ہے، اس کی دنیا بہت عظیم ہے۔ غافل کی نماز بھی دنیا ہے جو کہ وہ لوگوں کے لیے پڑھتا ہے۔ عاقل کا کھانا پینا سونا جاگنا بلکہ جینا مرنا بھی دین ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ مسلمان اس لیے کھائے پیے سوئے جاگے کہ یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنتیں ہیں۔ مسلمان کو یہ اعمال کس لیے بجا لانے چاہیے؟ ظاہر ہے ہماری ضرورت ہے، اس کے بغیر تو ہم زندہ ہی نہیں رہ سکتے کھائے پیے بغیر، اور ظاہر ہے سوئیں گے نہیں تو پھر بھی زندہ نہیں رہ سکیں گے، کتنا جاگیں گے؟ تو یہ جو ہماری ضروریات ہیں اگرچہ، لیکن آپ فرماتے ہیں مفتی صاحب کہ مسلمان کھائے پیے سوئے جاگے اس لیے کہ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ مزید ارشاد فرماتے ہیں حیات الدنیا اور ہے، حیات فی الدنیا اور حیات للدنیا اور۔ حیات الدنیا یعنی دنیاوی زندگی کچھ اور، حیات فی الدنیا دنیا میں زندگی کچھ اور حیات للدنیا اور جو زندگی ہے یہ دنیا کے لیے یہ کچھ اور۔ اس کو مزید آسان کس نے کیا؟ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنے شعر میں بیان کیا، زبردست یہ رہنما شعر ہے دنیا سے متعلق۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے یہ شعر نقل کیا ہے۔ شعر کیا ہے کہ کشتی ہوتی ہے دریا میں، کشتی دریا میں ہوتی ہے، دریا پہ یعنی پانی پہ تیرتی ہے، جب تک کشتی پانی پر ہو تو کشتی تیرے گی، جب تک کشتی پانی پر ہو تو کشتی پانی پر تیرے گی، لیکن جب پانی کشتی میں آ گیا تو اب کشتی ڈوب جائے گی۔ مومن کی مثال یہی ہے کہ وہ دنیا میں اس طرح رہے، دنیا میں ہو، دنیا اس کے دل کے اندر نہ ہو، یہ دنیا میں ہو لیکن دنیا اس کے اندر نہ ہو۔ جب مومن کے دل میں دنیا کی محبت آ گئی اب اس کے دین و ایمان کو برباد کر دے گی، جس طرح کشتی میں پانی آیا تو کشتی ڈوبے گی۔ سبحان اللہ عز و جل۔ مولا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کتنی پیاری مثال کے ذریعے ہمیں سمجھایا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا کی محبت سے چھٹکارا پائیں، مذموم محبت جو دنیا کی ہے اس سے چھٹکارا پائیں، تو ہمیں اچھی صحبت کو اختیار کرنا چاہیے۔ یقیناً اچھی صحبت دنیا میں بھی برکتوں کا ذریعہ ہے، اور اللہ نے چاہا تو آخرت میں نجات کا سبب بنے گا انشاءاللہ عز و جل۔ یہ جو ہمارا اچھا میل جول ہے، اچھی صحبت انشاءاللہ آخرت میں نجات کا ذریعہ بنے گی۔ آپ سب دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے، اسلامی بھائی بھی اسلامی بہنیں بھی، مدنی چینل کے ناظرین۔ وہ کیا خوب کسی نے کہا ہے کہ اگر کسی اچھے کی صحبت میں بیٹھیں تو جھولی میں گود میں پھول آتے ہیں، اور اگر کسی برے کے سنگ بیٹھیں، برے کے پاس بیٹھیں تو جو پہلے ہیں وہ بھی ضائع ہو جاتے ہیں۔ اچھوں کی صحبت اختیار کریں گے، جو آخرت کے لیے فکر مند رہتے ہیں، تو انشاءاللہ عز و جل دنیا کی محبت دور ہوگی۔ اور اگر خدا نخواستہ ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کی جو دن رات دنیا کی محبت میں، دنیا کمانے کے چکروں میں، دنیاوی مستقبل کو سنوارنے کے چکروں میں، کاروبار بڑھانے کے چکروں میں رہتے ہیں، اگر ان کے پاس اٹھنا بیٹھنا زیادہ ہوا، ان کی صحبت اختیار کی، تو دنیا کی محبت ایسی غالب آ سکتی ہے کہ ہم بھی فکر آخرت سے غافل ہو جائیں۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ہر دم وابستہ رہیے، مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ عز و جل یہ دنیا کی مذموم محبت سے چھٹکارے کا ذریعہ بنے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی محبت نصیب فرمائے، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی عشق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین